अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और जहाँ-जहाँ होंगे अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया होगा आप पर और आप अल्लाह ताला की तमाम बेशबहा नेमतों की शुक्रगुज़ारी के साथ आगे से आगे जद्दोजहद कर रहे होंगे ताकि अल्लाह ताला आप पर अपनी अनायात और करम के बेशबहा दरवाज़े खोले। साथियों, दोस्तों, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और 1992 से ये दिन जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तहत और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो है वो बाकायदगी से मनाया जाता है और हर साल इसका एक थीम होता है। जैसे गुज़श्ता साल इसका थीम था कि ज़हनी सेहत बुनियादी इंसानी आफाकी हक, और ये हक जो है ना हर सतह पर फ़राहम करने के लिए तमाम मुतल्लिका रियासतों को पाबंद किया जाता है कि वो अपने-अपने रियासत के शहरियों को बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ-साथ जो उनका बुनियादी हक है कि उन्हें शहरी ज़िंदगी में इस कदर सहूलियात फ़राहम की जाएँ, इस कदर साज़गार माहौल फ़राहम किया जाए, ताकि वो ज़हनी सेहत जो है उसके साथ काम करें, उसके साथ जिएँ, उसके साथ खुशी मनाएँ और तमाम तर उनके जो शहरी हकूक़ हैं, घरेलू हकूक़ हैं और जो जिसे कहते हैं कि ना जो बुनियादी हकूक़ हैं, वो फ़राहम हों और वो महसूस भी करे। वो अपने आप को एक ऐसी रियासत का शहरी समझें, जहाँ वो अपने आप को सिक्योर फ़ील करता है, सेफ़ फ़ील करता है। और इस मर्तबा जो हमें थीम दिया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत, वो ये है कि मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, यानी काम की जगह पर ज़हनी सेहत। अच्छा, दोस्तों, एक चीज़ अक्सर देखने को मिलती है कि जब हम ज़हनी सेहत की बात करते हैं तो हम थोड़े से शाय फ़ील करते हैं। हमारे बहुत सारे साथी हम मुख्तलिफ़ जगहों पर जब देखते हैं तो वो इवन के जब मैं बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात से बात करती हूँ और जो ख़ास तौर पर इस किस्म की जो मेंटोरशिप करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो वो मुझे एक ही चीज़ बताते हैं कि लोग उस स्टेज को क्रॉस करके डॉक्टर के पास आते हैं, जिस स्टेज पर छोटी-मोटी काउंसलिंग से मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन वो इस कदर अपनी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाकर आते हैं कि उनकी जो एंग्ज़ायटी है, वो एक कॉम्प्लेक्स सूरत-ए-हाल इख्तियार कर जाती है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है? तो बताया यही जाता है, जो डॉक्टर बताते हैं, वो ये कि हमारे यहाँ मायूब समझा जाता है ये चीज़ बताना कि हम थोड़े से डिस्टर्ब हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ अपने ज़हनों में जो है ना बावर कर लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक जिन चीज़ों से नवाज़ा है, हमें दर्द भी होती है, हमें डिस्टर्बेंस भी होती है, हमें चोट आती है, कभी हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारी जो इंजरीज़ होती हैं, तो हम हर्ट भी होते हैं, हमें बुखार भी होता है, हमारे जिस्म को बहुत सारे आर्ज़े लाहक होते हैं, तो हम वो छुपाकर घर में तो नहीं बैठ जाते ना। तो कहा जाता है कि एक जो ज़ख्म है, उसका अगर बरवक़्त इलाज ना करवाया जाए, एक दाने का बरवक़्त इलाज ना करवाया जाए, एक पिंपल का बरवक़्त इलाज ना करवाया जाए, बुखार का बरवक़्त इलाज ना करवाया जाए, मुआयने ना करवाए जाएँ, तो वो पेचीदा सूरत-ए-हाल की जानिब बढ़ जाते हैं। कैंसर तक हो सकता है, नाक़ाबिले इलाज तक हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें दिल, गुर्दे, पित्ता तमाम चीज़ों से नवाज़ा है और जब इनका कोई मसला होता है तो ऑपरेशन होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने हमारा जो ज़हन बनाया है ना, उसको अगर कोई आर्ज़ा लाहक हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो उसमें हम ये क्यों फ़ील करते हैं कि हम किसी को बताएँ ना। अच्छा, और तो सबसे बड़ी बात जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि एक ज़हन ही ऐसी चीज़ है, जिसका गुबार अगर हम डिस्कस कर लें, तो उसकी वो बड़ी से बड़ी परेशानी जो है ना, वो हवा होके उड़ जाती है। तो मैं आपको आज के दिन
سب سے پہلے تو یہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم اللہ توکل کی بات کرتے ہیں، جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں، جب ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے تمام مسائل حل کرے، اور سب لوگوں کو ہم معاف کر کے سونے کی عادت ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نے اگر ہمیں پریشان کیا ہے تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بہت بڑے بڑے سودے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے سودے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے بہت بڑا سکون دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی ہے، کوئی کچھ ہے، تو خدا را ایک تو آپ اپنے والدین، بچے جو ہیں خاص طور پر، وہ اپنے والدین سے ڈسکس کریں، بہن بھائی آپس میں ڈسکس کریں اپنے والدین کو، کیونکہ سب سے اچھا جو دوست ہوتا ہے وہ فیملی ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد قریبی کوئی آتا ہے، اور اگر سب سے زیادہ وہ ہے کہ آپ اپنے دوست کو، ٹرسٹ وردی دوست کو بتائیں۔ اچھا، اس سے یہ ہے کہ ایک تو آپ کا روحانی سفر بڑا آسان ہو جائے گا۔ زندگی جو ہے نا وہ ایک ہی بار ملنی ہے، دوبارہ تو ملنی نہیں۔ نہ آپ دوسروں کو اذیت کا شکار بنائیں، نہ آپ خود اذیت کا شکار ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جو یہ ذہنی سکون ہے، یہ دوسروں کو سکون فراہم کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکون فراہم کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی عادات جو ہیں اس میں خاص طور پر صبح کے ناشتہ بھرپور کرنا چاہیے، بڑے بزرگ یہی کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ نہ صرف کھانے پینے کی اس میں اعتدال لے کر آئیں، بلکہ یہ کہ ورزش کو بھی معمول بنائے۔ کہتے ہیں نا کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں پایا جاتا ہے، تو جتنا آپ نے اپنے دماغ کو صحت مند کرنا ہے نا، تو آپ کوشش کریں کہ جوگنگ کریں، رننگ کریں، اچھا بھرپور ناشتہ کریں، اور اپنے کھانے میں بہت زیادہ وہ جس کھابا گیری نہ کریں، بس فروٹ کھائیں، بوائلڈ چیزیں کھائیں۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے نا کہ اس مرتبہ جو ہمیں تھیم ملا ہے نا وہ ورک پلیس کا ہے، تو ہلکی پھلکی باتیں میں نے کر لی، لیکن اب ذرا سنجیدہ بات کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، سانس لینا پڑے گا، کیونکہ جتنی عمر ہو گئی ہے ورک پلیس پہ کام کرتے ہوئے، اتنی ہی عمر یہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز کو چیلنج سمجھنا ہے، اور وہ بندہ ہی نہیں ہے کہ دیکھیں کبھی کسی انسان کو ٹرے میں رکھ کر کامیابی نہیں ملتی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمیشہ سب کے رویے اچھے ہوتے ہیں یا ہمیشہ میرا رویہ اچھا ہوتا ہے۔ ہم اگر ایک جگہ پر کام کرتے ہیں اور کام کی جگہ پر بہت سارے امپلائیز ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا کمفرٹ زون کیسے بنانا ہے۔ تو اگر مجھے اپنا کمفرٹ زون چاہیے، اگر مجھے اپنے کام کی جگہ پر سکون چاہیے، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ایسا ہی کمفرٹ زون فراہم کروں، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہم صرف اس لیے سہ جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں کہ ہمارا کمفرٹ زون ٹھیک رہنا چاہیے، لیکن ابھی ہم تھوڑی سی یہ جب ڈسکشن کرتے ہیں نا تو ہم بڑے اچھے بچے بن جاتے ہیں کہ جی ہمیں برداشت کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، لیکن نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری، آجر اور اجیر کا جو رشتہ ہے نا، وہ کس لیے رشتہ ہے؟ آجر اور اجیر کا رشتہ یہ ہے کہ آجر جو یعنی کہ ہم جہاں بھی کام کرتے ہیں وہاں کا ہیڈ، وہاں کا مالک، وہاں کا جو بھی، اگر آج کل سب سے بڑا جو ہے نا وہ آؤٹ سورسنگ پہ جا رہے ہیں ادارے، کیونکہ اگر کوئی سرکاری ملازمین ہے تو سرکاری سطح پر ایم او یوز جو بھی ہوتے ہیں اور ایس او پیز بنائے جاتے ہیں کہ آپ نے ورک پلیس پہ کیسے رہنا ہے اور کام کا ماحول کیسا ہوگا۔ لیکن اب گورنمنٹ کے اداروں میں تو جتنا بھی ہم نے دیکھا تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ ہوتا ہے اور ایک ڈیکورم میں کام کیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے پرائیویٹ اداروں میں۔ اور پرائیویٹ اداروں میں بھی جہاں ہم ملٹی نیشنل کمپنیز دیکھتے ہیں تو ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی کام کا ماحول انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ کام اور کام کی جگہیں جو ہیں جیسے ہمارے یہاں طبقاتی تقسیم پائی جاتی ہے، اسی طرح سے کام کے سٹینڈرڈ بھی بہت عجیب و غریب سے ہو گئے ہیں۔ جیسے اگر ہم کارخانوں میں، ملوں میں اور نان فارمل سیکٹرز میں کام کرنے والے لوگ دیکھتے ہیں،
वर्कर्स, तो उसमें फैक्ट्री मालिक तो एक सबसे ज़्यादा जो है बात चूँकि हम इसलिए संजीदा बात ज़रा सादगी से कर रहे हैं या थोड़ा-सा हँस के कर रहे हैं या थोड़ा-सा लाइटर मोड में कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने ये अहद भी करना है कि हमने पॉज़िटिव सोचना है। लेकिन चीज़ों को बयान कैसे करना है, चीज़ों को आगे कैसे लेके जाना है, संजीदगी से उसका हल कैसे निकालना है, ये हमने अपने लाइक माइंडेड लोगों को तलाश करना है। तो मैं ये कह रही थी कि जो मज़दूर हैं हमारे फैक्ट्री मालकान, मिल मालकान और जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे जहाँ कपास उगाई जाती है, अजनास है, वहाँ हम धागा बनाने वाली, कपड़ा साज़ फैक्ट्रियाँ और बहुत सारी गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ देखते हैं, जहाँ ख़वातीन और मर्द दोनों के साथ अलग-अलग इम्तियाज़ी सलूक पाए जाते हैं। मर्दों को अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है, जिनमें ख़ास तौर पर ये कि कुछ मज़दूरों पर एक सुपरवाइज़र होता है और सुपरवाइज़र पर एक और सुपरवाइज़र होता है और उस पर एक और ठेकेदारी सिस्टम पर हमने चीज़ दे दी है। और वो वाली ठेकेदारी सिस्टम जो है वो कम तनख्वाह में, कम वसाइल में, कम सहूलियात में ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों से काम लेता है, जो डिसेंट वर्क के ज़ुमरे में भी नहीं आता। और ख़ास तौर पे वहाँ जो ख़वातीन हैं, बिस्किटों की फैक्ट्रियाँ आप देख लें और इसी तरह से मुख्तलिफ पैकिंग की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो देखें, वहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि ख़वातीन को आप बैठने नहीं देते, आपने खड़े होकर पैकिंग करनी है, आपने वॉशरूम तो है ही नहीं, ना पानी पीने के साफ़ पानी की सहूलत फराहम की जाती है। ऐसे में जहाँ आपके जो फैक्ट्रियाँ हैं, मिलें हैं, वो बेगार कैंप बन चुके हैं। ऐसे में ऐसे कैंपों में जहाँ पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मौजूद नहीं है, मैं ये भी समझती हूँ कि घर से कारखाने, मिल या काम की जगह और काम की जगह से वापस घर लाने और ले जाने की ज़िम्मेदारी ना उठाना भी काम की जगह पर हरासा करने के मुतरादिफ होता है। क्योंकि मैंने 5-5 घंटे पहले लोगों को अपने घरों से निकलते देखा है, जो कि जिन्होंने काम पे जाना होता है लेकिन वो नहीं जा सकते। वो इसे क्या कहते हैं कि कई-कई मील पैदल जाते हैं, उन्हें बहुत दूर से जाके इंतज़ार करना पड़ता है कि ट्रांसपोर्ट कब आएगी, कब वो बैठेंगे और फिर जब वो आते और सारे मर्द चढ़ जाते हैं और जब औरतों को वो इसलिए नहीं चढ़ाते कि ये इनके साथ हम मर्द नहीं बिठा सकते। अगली जो आप अभी भी जनूबी पंजाब चले जाएँ, पिंडी साइड चले जाएँ और ऐसे इलाकों में चले जाएँ जहाँ बहुत सारी आबादी है और ऐसे गुंजान आबादी की जगहों पे जब आप ट्रांसपोर्ट के मसाइल से दो-चार करेंगे अपने वर्कर को, तो वो कैसे ज़हनी सुकून हासिल कर सकता है या कैसे वो ज़हनी सुकून में काम कर सकता है। और इसके साथ-साथ 2-3 और चीज़ें, जैसे कुछ इदारे ऐसे हैं कि वहाँ मालिकान ने चूँकि सारे का सारा जो ज़िम्मेदारी है, वो अपने ठेकेदार को दे दी है। अब वो मालिकान ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी इंडस्ट्री से ना हो तो हकूक़ की बाज़याबी का नारा लगाने वाली भी बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जहाँ उनके कारकुनान को डिसेंट वर्क नहीं मिल रहा और डिसेंट वर्क की सहूलियात ना होने की वजह से जो कारकुन है वो अपना वर्क प्लेस पे काम पूरा कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो उसके अपने काम है, ऐसे समझ लें कि वो काम की जगह पे काम तो करता है, लेकिन वहाँ से तनख्वाह के साथ-साथ जो अपने घर पे उठा के लेके जाता है ना जो फंड, उसको कहते हैं टेंशन, उसको कहते हैं एंग्ज़ायटी, उसको कहते हैं फ़िक्रमंदी, उसको कहते हैं किसी भी वक़्त रोज़गार छिन जाने का खौफ़। और साथ ही साथ अगर ऐसे अदारों में कोई ऐसे अशख़ास होते हैं जो एक-दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि एक हेड जो है वो दूसरे किसी को वो कहेगा कि इतने लोगों की तुम जासूसी करो, इतने लोगों की तुम जासूसी करो, उसके साथ ये सलूक करो, उसको ये कह के देखो क्या रिस्पॉन्स मिलता है। जोड़-तोड़ का जो माहौल है,
اس کی وجہ سے جو کچھ سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ جب پریشان ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے، اور آج ہمیں ایک تقریب میں بھی یہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ اگر اپنا کوئی مسئلہ بیان کریں تو کہتے ہیں کہ تم اتنے بھی پریشان نہ ہوا کرو، یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے، لائٹ لو یا کچھ۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس قدر اعصاب کا شکار ہو کہ آپ اس پر ایک ٹینشن کا بوجھ ڈالیں، اس پر دوسری ٹینشن کا بوجھ ڈالیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پر کچھ ٹھیک ہو جائے، کچھ مسئلہ حل ہو جائے یا وہ برداشت کر لے، لیکن ہم بہت ساری انڈسٹریز میں یہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ مسائل کیا تھے، اس نے سوچا کیا تھا، ہوا کیا تھا، لیکن اچانک ہی ایک بندہ گھر پہ جاتا ہے یا گھر کے راستے میں وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور حادثات جو ہیں، حادثات پتہ چلتا ہے کہ جی وہ چلا گاڑی رہا تھا، چلا بائک رہا تھا، لیکن سوچ وہ اپنے آفس کے بارے میں رہا تھا۔ اور اسی طرح سے آج جو کیس سٹڈیز ڈسکس ہوئیں تو اس میں یہی بتایا گیا کہ حادثات کی جو کم از کم 20% جو وجوہات ہیں وہ ذہنی تناؤ ہے، اور بڑھتے ہوئے حادثات کے ساتھ ساتھ جو بڑھتی ہوئی خودکشیاں ہیں، گھریلو تشدد کے واقعات ہیں، لڑائی جھگڑے کے واقعات ہیں، بات کوئی ہوتی ہے، بات کہاں کی ہوتی ہے، جھگڑا گھر پہ ہو رہا ہوتا ہے، جھگڑا دوستوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، جھگڑا اپنے بڑیز کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تو لیکن بات کیا نکلتی ہے کہ کام کی جگہ پر ٹینشن ہے، اور وہ ٹینشن اس لیے نہیں بتانی، اس لیے ڈسکس نہیں کرنی کہ کہیں سیٹھ صاحب ناراض نہ ہو جائیں، سیٹھ صاحب جو ہے نوکری سے نہ نکال دیں۔ اور اکثر یہ بھی آج ہمیں سننے کو ملا، اور یہ ساری چیزیں آپ یہ آبزرو کریں کہ جو لوگ ٹینشن دیتے ہیں وہ شکایت سن کر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اچھا ماحول آپ کو دے دیا ہے، اب جو شکایت کرے گا ذمہ داری اس کی ہوگی، یعنی کہ ذمہ داری اس کی ہوگی جو شکایت کرے گا، ذمہ داری اس کی ہوگی جو برداشت نہیں کرے گا، ذمہ داری اس کی ہوگی جو یہ کہے گا کہ اس کے جو ایس او پیز ہیں اس میں شامل ہے کہ اس کو کون کون سے حقوق ورک پلیس پہ ملنا چاہیے لیکن نہیں مل رہے، تو کہا یہ جائے گا کہ سارا ادارہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے برداشت کر رہا ہے، ایک آپ ہی ہیں جو شکایت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ اصول پرستی بھی ہوتا ہے، مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم چیز دیکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ حق کی آواز اٹھانا سب کا فرض ہے، اور کوئی کوئی آواز اٹھا بھی دیتا ہے، تو جو آواز اٹھا دیتا ہے کہ سمجھے آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے خلاف محاذ کو آواز دے رہا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بالآخر کام کی جگہ پر تو ڈیسنٹ ماحول آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے لیے ذہنی تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے اداروں میں، اپنے اس میں خاص طور پر آجروں کو میرا پیغام ہے، یہ چیز نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آجر بنایا ہے تو آپ دوسروں کے لیے زندگی تنگ کر دیں، بلکہ آپ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آجر نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ماں کا، ایک باپ کا درجہ دیا ہے، اور جو کارکنان ہیں وہ ادارہ ماں جیسا ہوتا ہے، اور جو آجر ہوتا ہے وہ باپ جیسا ہوتا ہے، اور جو اجیر ہوتے ہیں وہ اولاد جیسے ہوتے ہیں۔ تو وہاں جو ایک گھر والا ماحول ہے جس کو ہم ٹیم ورک کہتے ہیں، جس کو ہم فیملی کہتے ہیں کہ ہم ادارہ نہیں، ہم فیملی ہے، لیکن کام کروانے کے لیے تو کہہ دیا جاتا ہے ادارہ نہیں فیملی ہے، لیکن جب کام کے ماحول میں ورک پلیس پہ آپ اچھی سپیس دیں گے تو اچھا کام آئے گا، اور پتہ چلے گا آپ کے ادارے کا پریزنٹر اگر کہیں بیٹھا ہوا ہو اور اس ادارے کا پریزنٹر جب ایک اچھے طریقے سے بات کرے اور اس ادارے کے پریزنٹیشن جو ہے، اس ادارے کا جو چہرہ ہے وہ خوش خرم ہو، کسی بھی قسم کے ذہنی تناؤ سے پاک ہو، تو آپ کو وہ دل سے دعا
دے نہ دے، وہ زبان سے دعا دے نہ دے، لیکن اس کی خوشی کا ہر لمحہ آپ کے لیے دعا بن جاتا ہے۔ اور یہ تو ایک اخلاقیات والی بات ہے، لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ پاکستان بھر میں جتنے بھی میڈیا کے ادارے ہو جائیں، سماجی ادارے ہو جائیں، فارمل اینڈ نان فارمل ادارے ہوں، تو اس کے جو ایس او پیز کا خیال کرنا ہے وہ متعلقہ ریاست کا بھی فرض ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ تمام اداروں کا، خواہ وہ میڈیا انڈسٹری ہو، خواہ وہ مزدوروں کے کارخانے ہوں، تو ہر سطح پر ایک ایسا چیک اینڈ بیلنس لایا جائے تاکہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی ورکر کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہ ہو، اور جو ذہنی تناؤ ہے وہ اس سے پاک ماحول ملے۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک ہی چیز کی ضرورت ہے کہ تمام یونینز جو ہیں، وہ بے شک مزدور یونین ہے، بٹا مزدور یونین ہے، کسانوں کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کام کی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو باقاعدہ انڈسٹری کا وہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو مزدور ہیں، وہ بے شک بھٹا مزدور ہوں، بے شک کسان مزدور ہوں، بے شک یہ جو کوئلے کی کانوں میں کام کرتے ہیں وہ ہوں، بے شک اینٹیں گارا دھونے والے ہوں، مکانات بنانے والے ہوں، بہت سارے مزدوروں کو تو ہم مزدور ہی نہیں سمجھتے، اور یہاں تک کہ سڑکیں بنانے والے، پل بنانے والوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، جو کہ اپنی اپنی سطح پر مختلف قسم کے ذہنی عارضوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اس کا جواب دہ وہ ادارہ بھی ہوگا اور ہماری ریاست بھی ہوگی۔ تو دوسرا یہ کہ ایسے اقدامات اٹھانا وقت کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں بطور انسان اپنے آپ کو حالات کا شکار ہونے نہیں دینا۔ ہم نے اللہ کے ساتھ بھی لو لگانی ہے، ہم نے اپنے سرکل پہ ایسے لوگ رکھنے، ہم نے کا جو مراد ہے نا وہ ہم سب ہیں، اپنی اپنی سطح پر جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا روشن ستارہ بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کا دل ایسا ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کریں، اور جب آپ ان کی کوئی بات سنو تو بہت بڑے کھلے دل سے آپ سنتے ہوئے دوسرے کو زخموں پہ مرہم رکھیں، دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا، تمہارے ساتھ ایسا اگر ہو گیا تو تمہیں تو اب پتہ نہیں کیا کر لینا چاہیے، اور تم نے سنی کیوں اور تم نے برداشت کیوں کیا۔ ایک دوسرے کو ہم نے نہ صرف صبر کی تلقین کرنی ہے، بلکہ ان کو یہ راستہ بتانا ہے کہ پازیٹیو رہتے ہوئے ہم نے اپنے مسائل کیسے حل کرنے ہیں۔ تو مجھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے روحانی رشتے کے ساتھ بھی باندھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے ایک ہی چیز یاد آ رہی ہے کہ دنیا کے تمام محنت کشوں کے نام ایک پیغام ہے کہ دنیا کے تمام محنت کشوں ایک ہو جاؤ، اور ایک ہو کر اپنے لیے جو ذہنی صحت ہے، ذہنی صحت کا حق اپنی اپنی سطح پر مانگیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام ساتھیوں کو، اپنے تمام مزدوروں کو جہاں جہاں بھی کارکنان ہیں، ان کو ذہنی صحت کے حوالے سے باقاعدہ سیشنز کروائیں، باقاعدہ کونسلنگ کی جائے، اور اپنے ساتھیوں کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں، کیونکہ جب کوئی تنہا ہوتا ہے تو ذہنی صحت کے مسائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، بنجارن کے ساتھ رکھیے گا، اور یہ جان کر جئیں کہ صحت مند جسم صحت مند ذہن کو جنم دیتا ہے، اور صحت مند ذہن کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحت مند رویے اپنائیں، مثبت رہیں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔